انسان جب بھی صدق دل کے ساتھ پورے عزم و یقین کے ساتھ دعا کرے اللہ قبول فرماتے، لیکن خاص کر جب اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے کوئی دعا کرے وہ یقینی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام ہے، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور حدیث میں بھی ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ذکر کی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جو مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ نے نفحۃ العرب کے اندر اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور یہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تاجر تھے، وہ اکیلے میں سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں کہ جب لوگ گھر سے نکلتے تھے تو قتل کرنے والے سے قتل کرتے تھے، رہزن موجود تھے، ڈاکو موجود ہوتے تھے، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ ہے، اس زمانے میں ایک آدمی اکیلے میں سفر کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر توکل کر کے ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ آ رہے ہیں شام سے، اور راستے میں ایک اس کو چور سامنے آیا، چور نے اس کے اوپر دور سے آواز کی فصاح علیہ اور کہا کہ قف قف، رک جاؤ، اور وہ تاجر ظاہر ہے کہ خالی ہاتھ تھے، تاجر تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، رک گیا۔ تو جب چور آ گیا تو تاجر نے کہا کہ میرے پاس جو مال ہے بس یہ جانے آپ جانے، شأنک بمالی، آپ جانے اور میرے مال جانے، مال لے لو۔ اس نے کہا مال تو لوں گا میں، لیکن میں آپ کو بھی قتل کروں گا، آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب اس کو اندازہ ہوا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا اس طرح کرے مجھے موقع دو کہ میں کچھ نماز پڑھو۔ 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعت نماز کے بعد نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائی اور کہا یا اللہ، یا ودود یا ودود، یا ذی العرش المجید، یا مبدع یا معید، یا فعال لما یرید۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے اے ودود، یا محبت کرنے والے، یا ودود یا ودود، اے عرش کے مالک، عظیم الشان عرش کے مالک، یا وہ ذات کے جس نے ابتدا میں بھی پیدائش کی اور دوبارہ بھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ جو فعال لما یرید، جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ جو اس کا ارادہ فرمائے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دعا کی کہ اسألک بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک، یا اللہ میں آپ سے اس نور کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں جس نے ارکان عرش کے ارکان کو بھر دیا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، اور یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے اس قدرت کے ذریعے سے کہ تمام مخلوق کے اوپر آپ کی قدرت ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور آپ کے اس رحمت کے ذریعے سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بہت وسیع ہے، ہر چیز آپ کی رحمت کے اندر ہے۔ یہ جو دعا کی ہاتھ اٹھائے ہے، اسی دوران دیکھا کہ پیچھے سے ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ جب چور نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی اس طرح آدمی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، تو چور نے تاجر کو چھوڑ دیا، اور ان کا ایک خیال تھا کہ پہلے میں تو اس آدمی سے لڑو، تاجر تو ویسے خالی ہاتھ ہے۔ لیکن جب اس طرح متوجہ ہو گئے، اس نے نیزہ اٹھایا اور اس چور کو قتل کیا اور اس کو گرایا، اور پھر وہ آدمی اسی تاجر کے پاس آ گیا اور کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور پھر ذکر کیا کہ جب ایک بار آپ نے دعا کی تو آسمان کے ایک دروازہ کھل جاتے، اس کی آوازیں ہم نے سن لی، پھر دوسری بار دعا کی، دوسری دروازہ، پھر تیسری دروازے میں جبریل علیہ السلام نکل آئے اور اس نے کہا کہ کون ہے جو اسی چور کے لیے کافی ہو جائے۔ اور یہ فرشتے نے کہا کہ میرے دل میں کہا کہ مجھے اللہ یہ موقع دے اور میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں، میں اس کو قتل کروں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تیسرے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تاجر آ گیا اور واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ سر میں نے دعا کی اسماء الحسنہ کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ الفاظ ہے اسماء الحسنہ، یہ بہت بابرکت اور بہترین اور خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے سے اذا سئل به اعطى واذا اجاب به واذا دعی به اجاب۔ فرمایا کہ جب ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی چیز مانگا جائے اللہ وہ دیتے،
اور جب ان الفاظ کے ذریعے سے، ان اسماء کے ذریعے سے، ان ناموں کے ذریعے سے کوئی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ انسان اللہ سے مانگے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے لنک قائم کرے۔ اللہ کے دربار میں کسی چیز کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے۔ کسی آدمی کو کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ان حالات میں کہ جب ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مشکلات میں ہے، تکالیف میں ہے، ان حالات میں کسی لوگ کے سامنے اپنی شکایت کو پیش کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے انسان شکایت پیش کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھائے، اللہ کی ان بابرکت ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگے، تو اللہ کی بہت وسیع دربار ہے، اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ خاص کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر فرض نماز کے بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بیت اللہ کی رویت کے وقت دعائیں قبول ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، لیکن خاص کر فجر سے پہلے جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اس آسمانی دنیا میں تشریف لاتے اور اعلان کرتے، حل میں مسترن، کوئی پریشان حل ہے جو مانگے اللہ دے دے، پریشانی دور کرنا چاہتے، حل میں مسترزقین، کوئی ہے جس کو رزق کی ضرورت ہو، دنیا چاہتے، اور اس طرح کے مختلف اعلانات کرتے ہیں۔ اس وقت جو آدمی اللہ سے مانگتے اللہ دیتے ہیں، اور جو آدمی آرام سے سویا ہو، آرام سے فجر کی نماز اس کو متاثر ہو جائے، سورج نکل جائے اور منہ کا ذائقہ خراب ہو کہ پھر بعد میں شیطان اس کو تبکی دے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اس کی دعائیں اللہ کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ بہت وسیع دربار ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ خاص کر اسماء الحسنیٰ کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا، ادھر بیٹھے تھے، اور اس نے دعا کی کہ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان انت بدیع السماوات والارضین، اور اس طرح کی دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے جو ان الفاظ سے دعا کی اللہ اس کی دعا قبول کریں گے، جو یہ مانگتے اللہ اس کو دے دیں گے۔ اس لیے ہم ہر دعا سے آگے پیچھے استغفار بھی کریں، درود شریف بھی پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگے۔ اللہ ہمیں بھی دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور جو مسائل و مشکلات ہے اللہ اس کو دور فرمائیں گے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت کے اوپر رحم فرمائے، پوری امت مسلمہ کے مسائل و مشکلات اللہ حل فرمائے۔